یہ وہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ وصل، جو کہ دوسری کلمے کی ملانے کی صورت میں یہ حمزہ ساقط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی شیطان سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ابا واستکبرا من الکافرین۔ تو اب استکبرا یہ باب استفعال ہے، استکبر یستکبر استکبارا، لیکن یہاں پر پہلے جب واو موجود ہے تو حمزہ کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی، تو ہم نے اس حمزہ کو حذف کر دیا اور وستکبر پڑھا، ورنہ استکبر پڑھنا چاہیے تھا، لیکن واو کی وجہ سے وہ حمزہ ساقط ہوا۔ تو اس قسم کے حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، اور حمزہ وصلی یہ درمیان میں ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فیہ کی 9 ابواب ایسے ہے جس کی ابتدا میں حمزہ وصل ہوتا ہے، اور اسی کو ثلاثی مزید فیہ با حمزہ وصل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی مختصراً ابواب دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 باب افتعال جیسی الاجتناب، باب استفعال جیسی استنصار، اجتناب کے معنی ہے بچنا، استنصار کے معنی ہے مدد کرنا، انفعال جیسے انفطار پھٹنا، اور افعلال احمرار سرخ ہونا، اور افعیلال یہ بعض حضرات نے اس کی مثال ادہیمام کا ذکر کیا، اور کتاب میں احمیرار ہے۔ تو ادہیمام کے معنی مٹھیالا رنگ والا، اور احمیرار کے معنی ہے سرخ ہونا، اور افعال اخشی شان، اس کو کھردری کہتے ہیں اردو میں، جو کہ نرم کے خلاف اور متضاد ہے۔ افعوال جیسی اجلواز، اجلواز کے معنی ہے اونٹ کا سرپٹ دوڑنا، اور افعال اثاقل بھاری بوجھ والا ہونا، اور افعل جیسے اطہر پاک ہونا۔ تو یہ 9 ابواب ہے، اس کی ابتدا میں حمزہ وصل ہے، تو اس کو ثلاثی مزید فیہ با حمزہ وصل کہتے ہیں۔ اور ثلاثی مزید فیہ بے حمزہ وصل کی 5 ابواب ہے۔ ایک باب افعال ہے، باب افعال میں جو ابتدائی حمزہ ہے ابتدا میں، تو یہ کلمے کا اصلی حمزہ ہے، اور یہ کبھی بھی درمیان میں جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قد افلح من تزکا، افلح یفلح افلاحا، یہ ثلاثی مزید فیہ باب افعال کا صیغہ ہے، تو اب وہاں پر قد افلح من تزکا پڑھنا چاہیے، یا قد افلح المؤمنون، یہاں پر قد افلح المؤمنون نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ قد افلح المؤمنون، کیونکہ یہ حمزہ اصلی ہے اور یہ درمیان میں کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، یہ کلمے کا اصلی حمزہ ہے۔ اچھا، تو اس میں تو حمزہ موجود ہے لیکن وہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ اصلی ہے، اور باقی جو 4 ابواب ہے اس میں بالکل حمزہ ہے ہی نہیں۔ اس میں جو ثلاثی بے حمزہ وصل کے جو ابواب ہے، نمبر 1 باب افعال جیسے الاکرام عزت اور احترام کرنا، نمبر 2 باب تفعیل جیسے التصریف ایک حالت سے دوسری حالت کو کوئی چیز بدل دینا، باب تفعل جیسے التقبل قبول کرنا، فتقبلها ربها بقبول حسن، تو تقبل یہ باب تفعل ہے، اور باب مفاعلہ جیسا کہ مقاتلہ اور باہم لڑنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا لڑنے میں، اور باب تفاعل جیسے التقابل ایک دوسرے کا دونوں چیزوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا تقابل ادیان، تو ادیان کا ایک دوسرے سے ایک تقابلی جائزہ لینا، ایک مقابلہ کرنا کہ کون سا درست ہے کون سا نہیں ہے، اس کو تقابل کہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان 5 ابواب میں ابتدا میں ایک میں تو حمزہ موجود ہے باب افعال میں، لیکن وہی حمزہ اصلی ہے اور حمزہ وصلی نہیں ہے، اور باقی جو 4 ابواب ہے اس میں سرے سے حمزہ کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ثلاثی مجرد کے ثلاثی مزید فیہ کے 9 ابواب بے حمزہ وصل ہیں، اور 5 ابواب یہ با حمزہ وصل ہے، تو 9 اور 5 یہ 14 ابواب ہو گئی۔ اس میں ایک صرفی اختلاف ہے، میزان الصرف والے یہ سمیع اللہ بھائی اور جو لوگ صرف کچھ پڑھ چکے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ بعض کتابوں میں 13 ابواب لکھے ہیں اور بعض کتابوں میں 14 ابواب لکھے ہیں، تو علم الصیغہ اور میزان کے مصنفین کے درمیان کچھ اختلاف ہے،
لیکن وہ ہمارے لیے کوئی مضر نہیں ہے، ہم 14 ہی یاد کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ تو یہ سارے ابواب ہو گئے ثلاثی۔ اب یہ ملا کے نا 6 ثلاثی مجرد کے ہو گئے، اور 14 جو ہے یہ ثلاثی مزید کے ہو گئے۔ 9 بے حمزے وصل، با حمزے وصل، اور 5 جو ہے یہ بے حمزے وصل۔ تو 9 اور 5 یہ 14 ہو گئی، اور 6 وہ 7 ملا لے تو یہ تقریباً 20 ابواب بن گئی ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد اور مزید سب کے۔ تو ثلاثی کی 20 ابواب ہو گئے۔ آگے رباعی مجرد، اس کی تعریف بھی گزر چکی تھی کہ وہ فعل جس سے ہم وہ مصدر جس سے ہم فعل ماضی بناتے ہیں، اور فعل ماضی میں جو حروف اصلی ہوتے ہیں اگر وہ 4 ہے تو اس کو ہم رباعی مجرد کہتے ہیں۔ مثلا، اور اس کا وزن ہے فعللتن، مصدر کا وزن ہے۔ اس سے ہم اگر فعل ماضی بنانا چاہے تو فعلل یفعللو۔ اب فعلل میں اب دیکھیے فا، عین اور ڈبل لام، تو یہ 4 حروف ہو گئے، تو اس کو ہم رباعی مجرد کہتے ہیں۔ جیسے کل اجرا والی کلاس میں سورہ انفطار کے حوالے سے گزر چکی ہے یہ بات، اذا القبور بعثرت، تو بعثر یبعثر، کل یہ بات گزر چکی تھی، ظاہرہ نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ بعثرت یہ ثلاثی رباعی مجرد ہے کیونکہ یہ 4 حرف اصلی پر مشتمل ہے۔ تو اس کا وزن ہے فعللہ، اور اس کی جو مثال دے دی گئی ہے دحرجہ، کسی چیز کا لڑک جانا، پشتو میں اس کو ارغختل یا ارتاویدل منگوتوایو۔ اور چھٹا باب جو ہے رباعی مزید فیہی با حمزے وصل، یعنی رباعی مجرد کی ایک تو رباعی مجرد تو اس میں کوئی حمزہ نہیں ہے فعللہ، اور رباعی مزید میں 2 ابواب ایسے ہیں کہ اس میں حمزے وصل ہوتا ہے، با حمزے وصل کے 2 ابواب ہے، ایک افعلال جیسی ابرن شاق، ابرن شاق کے معنی ہے خوش ہونا، اور باب افعلال جیسی اقشعرار، اس میں لام کلمہ جو ہے یہ ڈبل ہے، تو اس کا مطلب ہے خوف میں مبتلا ہونا، اور خوف کی وجہ سے یہ بالوں کا کھڑا ہونا، جس کو اردو میں رونگٹے کھڑے ہونے کا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور رباعی مزید فیہی بے حمزے وصل، اس کی کا ایک باب ہے تفاعل جیسی تدحرج۔ تو اب ان ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مجرد کا خلاصہ یہ ہوا کہ ثلاثی مزید فیہی بے حمزے وصل 5 ابواب اور با حمزے وصل 9 ابواب، جبکہ رباعی مجرد کے ایک باب ہے فعللہ، اور پھر رباعی مزید فیہی تو اس کی 3 ابواب ہے، ایک باب جو ہے یہ 2 باب با حمزے وصل ہے حمزے وصلی کے ساتھ، اور رباعی مزید فیہی جو ہے بے حمزے وصل کی یہ کا ایک باب ہے۔ تو رباعی مزید کی 3 ابواب ہو گئی، اور رباعی مجرد کی کا ایک باب، یہ 4 باب یہ ہو گئے، اور 20 باب جو ہے یہ ثلاثی کے ہو گئے۔ تو ثلاثی اور رباعی ملا کے ٹوٹل یہ 24 ابواب اس سے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ فعل میں ایسا کلمہ نہیں ہوتا جس میں فعل ماضی 5 حرف سے، حرف اصلی اس میں 5 ہو، ایسا کلمہ کوئی موجود نہیں ہے، اور اسی طرح 3 سے بھی کوئی کلمہ موجود، کم کوئی کلمہ موجود نہیں ہے۔ تو فعل ثلاثی ہوگا، رباعی ہوگا، اور ثلاثی میں یا مجرد ہوگا یا مزید ہوگا، یا رباعی مجرد ہوگا اور یا رباعی مزید ہوگا۔ جی آگے کچھ ملحقات کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ملحقات کا تذکرہ ساتھیوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اتنی تفصیل سے ہم اگر پڑھیں گے تو مشکل ہوگا پھر، تو اسی وجہ سے کل انشاءاللہ العزیز یہی چیزیں سنائیں گے جو کہ ہم نے ابھی پڑھے، اور آگے 35واں سبق ہے، اور جس میں 7 اقسام، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بار بار کہا کہ ان صیغوں کی پہچان کے لیے ہم 7 اقسام جب پڑھیں گے تو یہ تمام صیغے انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے سمجھ میں آئیں گے، تو وہاں پر 7 اقسام کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ تو کل سب کی حاضری بھی یقینی ہونی چاہیے، بر وقت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 24 ابواب جو ہے دوبارہ یاد کرنا اس کے لیے بھی اس کی ضروری ہے۔ کل اگر نحو کا سبق نہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف کا دوبارہ انشاءاللہ العزیز اس کا دوبارہ ہی